اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 اور اس کا سبق نمبر ہے 2۔ سبق نمبر 2 جو ہے مفردات کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تجوید کی اہمیت، ترتیل اور تجوید کی اہمیت کے بارے میں جو ہے نا پڑھ لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو ہے نا مفردات جو ہیں الف سے لے کر یا تک، ان کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے، ان کی پہچان، ان کی ادائیگی کے متعلق جو ہے نا پڑھیں گے کہ عام طور پہ جو ہے نا حروف تہجی جو ہے کس طریقے سے پڑھاتے ہیں، اور حروف تہجی کا اصل پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو اس کی ادائیگی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں حروف مفردہ کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ طریقہ: دو حرفی، جو دو حرفی ہیں جس میں 2 حرف آتے ہیں، تھوڑا سا کھینچ کر الف جو ہے نا یہ بغیر کھینچے پڑھا جائے گا۔ با، اب با جو ہے نا 2 حرفی ہے، با ہے ساتھ الف، با تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا، ثا، تو یہ ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں 2 حرفی کو۔ اب باری آئے گی 3 حرفی کی، جیم، اور یہ جو ہے نا اس طرح زیادہ کیوں کھینچا جا رہا ہے، دگنا کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ سبب مد جو ہے نا 2 ہیں، حمزہ ہے اور سکون ہے۔ اس کے متعلق آگے اسباق انشاءاللہ آئیں گے۔ تو یہاں اصل میں سبب مد آ گیا 3 حرفی میں، یا مدہ کے بعد میم ساکن آ گیا، اس وجہ سے جو ہے نا اس کی مقدار جو ہے نا بڑھ گئی۔ اور پہلے میں جو ہے نا 2 حرفی میں اس میں جو ہے نا مد اصلی آتی ہے، جو اصلی مد ہے اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو حرف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں اس کی تفصیل آئے گی۔ یہاں جو ہے نا صرف اشارہ مراد تھا۔ جی، یہ جو ہے 3 حرفی کو ہم نے تھوڑا زیادہ کھینچا۔ اس کے بعد 2 حرفی ہے، ح، خ، ان کی ادائیگی جو ہے نا درست ادا کرنی ہے۔ ح گلے کے درمیان سے آپ کو گلے کے درمیان سے آپ نے ادا کرنا ہے، اور خ کو گلے کے شروع سے۔ ح، خ، اب یہاں پھر جو ہے نا 3 حرفی آ گئے۔ د، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ذ، یہ ہے اس کا اصل پڑھنے کا طریقہ۔ ایک تو عام سادہ طریقے سے پڑھتے ہیں نا، الف با تا سا جیم ہا، اس طرح نا۔ تو یہ اصل جو ہے نا اس کا ادائیگی کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں۔ آگے پھر 2 حرفی آ گئے، رو، ز، پھر جو ہے نا 3 حرفی جو ہے نا آگے ہم نے پڑھنا ہے، سین، شین، اس کے بعد پھر صاد۔ اب صاد جو ہے نا ہم نے اس کو موٹا کیا ہے۔ ایک تو مد ہے اس میں مد مثلا کہ ہم نے کر لی، یعنی تھوڑا زیادہ کھینچا ہے، 3 حرفی کو ہم نے زیادہ کھینچا ہے، لیکن سین کی آواز کو ہم موٹا کریں گے تو صاد کی آواز بنتی ہے۔ تو صاد میں جو ہے نا جو غلطی ہو رہی ہے اس سے ہم نے بچنا ہے، یعنی ہونٹ استعمال نہیں کرنے، سواد نہیں پڑھنا، یعنی ہونٹ گول نہیں کرنے، بلکہ جتنے بھی موٹے حروف ہیں
ان میں زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہوتا ہے، بعض میں زبان کے درمیان اٹھتا ہے، بعض میں زبان کی جڑ اٹھتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زبان کو تالو کی طرف اٹھانے سے حرف جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ تو ہم نے صاد کو موٹا پڑھنا ہے، صاد، اور سین میں ایک سیٹی کی مثل آواز بھی پیدا ہوتی ہے، سین، اور شین جو ہے نا پست آواز کے ساتھ، اس کو سخت نہیں پڑھیں گے۔ شین کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے درمیان اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، تو پست آواز کے ساتھ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، شین، صاد، ضاد۔ اور ضاد کا مخرج کون سا ہے؟ زبان کی کروٹ بائیں طرف سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی اور اس کے بعد پھر موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، تو یہ اس کا مخرج ہے، ضاد۔ پھر آگے دو حرفی ہیں، اس کو تھوڑا کھینچیں گے، قو، و، پھر تین حرفی کو زیادہ کھینچیں گے، عین، غین۔ عین کے بعد پھر سنیں، اس کو صحیح ادا کرنا ہے گلے کے درمیان سے، عین۔ جس طرح کسی کو الٹی آتی ہے نا، آ کرتا ہے، یہ ایک مثال جو ہے نا بچوں کو آپ نے دینی ہے کہ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا درمیان گلے کے درمیان والے حروف جو عین اور حا ہیں، ان کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کرتے بلکہ ادا ہی نہیں کرتے۔ اس کے مثلا کہ عین کی جگہ حمزہ ادا کرتے ہیں اور حا کی جگہ ہا کو ادا کرتے ہیں، تو ان کو ادا نہیں کر سکتے، یعنی گلے کے درمیان سے حرف ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ پریکٹس کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ جس کا صحیح نہیں تو صحیح ہو جائے گا۔ عین، عین، غین۔ غین کا مخرج گلے کا شروع ہے، ف، دو حرفی ہے، تھوڑا کھینچا ہم نے، پھر آگے تین حرفی آ گیا، قاف۔ اچھا یہاں سے جو ہے نا دال میں یعنی کیمرے میں جو ہے نا شو نہیں ہوا، دوبارہ یہاں سے پھر پڑھتے ہیں، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد۔ تو ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے طا اور ضا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، یہ دو حرفی ہیں، ان کو تھوڑا ہم نے کھینچنا ہے۔ تا کی آواز کو ہم نے موٹا کرنا ہے تو طا یعنی بن جائے گی۔ اس طرح ذال کی آواز کو ہم موٹا کریں گے تو ضا کی آواز بن جاتی ہے۔ تو موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، پہلے اس کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، طا، زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے جو اس کا مخرج ہے، اس کے بعد زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، تو اس کے بعد وا کا مخرج کون سا ہے؟ زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے ادا کرنا ہے اور موٹا کرنا ہے، انہیں ہونٹ استعمال نہیں کرنے، ہونٹ جو ہے نا اس میں بالکل استعمال نہیں ہوں گے۔ عین کے بعد گلے کے درمیان سے عین، تین حرفی ہے تو زیادہ ہم نے تھوڑا زیادہ لمبا کیا، غین، اس کے بعد ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ۔ تو اس میں الف اور حمزہ کو جو ہے نا نہیں کھینچنا،
یعنی الف کر کے نہیں پڑھنا، الف اس طرح ان کے نام جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا پڑھنے ہیں۔ ایک تو حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، جو اس کی اصل جگہ ہے اس کو ادا صحیح کرنا ہے، اور پھر اس کا طریقہ جو ہے نا اس کو کتنا 2 حرفی کو کس طرح پڑھنا ہے اور 3 حرفی کو جو ہے نا کتنا جو ہے نا پڑھنا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا اس کے اندر آپ نے الحمدللہ سن لیا اور دیکھ لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین۔ تو یہاں سے ہم نے آگے جو ہے پریکٹیکل طور پہ جو ہے نا اس کو پہچاننا ہے، 2 حرفی اور اس طرح جو ہے نا 3 حرفی کو جو ہے نا اس کی آواز کو کھینچنا، اسی انداز سے ہم نے پڑھنا ہے۔ ایک تو حرف کی ادائیگی جو ہے صحیح پڑھنی ہے، الحمد ح کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، اور اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی اسی طرح کھینچنا ہے، یعنی کھڑی حرکات کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے، اور باقی وقف کا طریقہ بھی جو ہے نا اس میں جو ہے نا ہم نے دیکھنا ہے کہ وقف ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ نون کے اوپر یہ نون کو ہم ساکن کریں گے وقف میں، اور اسی طرح جو ہے یہاں میم ہے ساکن ہو جائے گا، زیر ہے میم کی لیکن ساکن ہو جائے گا۔ یوم الدین ہے تو یوم الدین پڑھیں گے، نستعینو ہے تو نستعین پڑھیں گے، اور اس میں جو ہے جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو تھوڑی سی تبدیلی اس میں آئے گی۔ وہ کس طرح ہم پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی جب ملاتا ہے انسان 2 آیتیں 3 آیتیں جو ہے نا ملا کر پڑھتے ہیں ایک سانس میں، تو اس صورت میں جو ہے نا پھر حمزہ، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، حمزہ وصلی جو ہے ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے، تو پھر میم کو لام کے ساتھ ہم نے ملانا ہے۔ جب ایک سانس میں جو ہے نا ہم پڑھیں گے بسم اللہ کو الحمد سے ملائیں گے تو حمزہ جو ہے نا وہ گر جائے گا۔ اس طرح الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہاں اگر ہم ملاتے ہیں تو پھر یہاں بھی حمزہ جو ہے نا گر جائے گا۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں بنیادی، جن کا سیکھنا جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے، اور حروف تہجی کا صحیح پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا الحمدللہ آپ نے جو ہے نا اس آج کے سبق میں جو ہے نا سن لیا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا اپنے گھر پہ جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا پڑھانا، خود بھی سیکھنا اور گھر والوں کو بھی سکھانا اسی طریقے سے۔ اگر والد ہیں تو
اپنے بچوں کو جو ہے گھر پہ خود پہلے سیکھے اور بچوں کو پڑھائے۔ اس طرح ماں جو ہے ایک مدرسے کی حیثیت رکھتی ہے، تو ماں جو ہے نا بچے کی تربیت کرتی ہے اور شروع سے جو ہے نا مختلف دعائیں جو ہے نا بچوں کو سکھلاتی ہیں۔ وہ مائیں جو الحمدللہ دیندار ہیں اور دین کے کاموں میں مشغول ہیں، دعوت کے کاموں میں مشغول ہیں، اور اسی طرح جو ہے درس و تدریس کے ساتھ بھی منسلک ہیں، خود بھی سیکھتی ہیں اور آگے بھی سکھاتی ہیں، تو وہ مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کی بھی ماشاءاللہ اچھی تربیت کرتی ہیں، اور بچہ جو ہے نا جب بولنے لگتا ہے تو اس کو اللہ کے نام سے جو ہے نا ابتدا کر کے سب سے پہلے اللہ کا نام سکھلاتی ہیں، اس کے بعد بسم اللہ سکھلاتی ہیں، مختلف دعائیں جو ہے نا بچوں کو سکھلاتی ہیں اور پوری تربیت کرتی ہیں، اور خود ہی مثلا کہ قاعدہ جو ہے نا پڑھانا شروع کرتی ہیں، بچے کو سمجھاتی ہیں۔ تو ایک بنیادی یعنی گود سے مدرسہ یعنی شروع جاتا ہے۔ اگر ماں جو ہے پڑھی نہیں ہے تو وہ آگے تربیت نہیں کر سکتی بچوں کی، تو بچے کافی پھر بڑے ہو جاتے ہیں، کہیں جو ہے نا پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہ پھر قابو سے جو ہے نا بچے نکل چکے ہوتے ہیں، کیونکہ تربیت جس طرح کرنی تھی اس طرح نہ ہو سکی۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر بھی جو ہے نا خواتین کے لیے جہاں مثلا کہ واعظ نصیحت جمعہ والے دن سننے کے لیے جاتی ہیں، تو وہ بھی کچھ مساجد کے اندر جو ہے نا یہ اہتمام ہوتا ہے کہ وہاں خواتین جاتی ہیں تو کم از کم جمعے کا خطبہ سن لیتی ہیں، تو کچھ باتیں دین کی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اکثر مساجد میں جو ہے نا یہ سلسلہ ہی نہیں ہے، تو خواتین جو ہے نا واعظ نصیحت بھی نہیں سن سکتی، اور باقی جو ہے نا سیکھنے والا مسئلہ بھی جو ہے نا خاص کر دینی تعلیم کا سیکھنے کا مسئلہ جو ہے نا خواتین کے اندر جو ہے نا بہت ہی کم، کیا کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ جو ہے نا ضروری ہے کہ مثلا کہ ایک ماں جو ہے نا وہ خود سیکھے اور آگے بچوں کو بھی سکھلائے۔ ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے نا پھر مزید باتیں ہوں گی۔ والسلام۔